قدیم زمانے میں ایک فرقہ اٹھا تھا جس کو کہا جاتا تھا معتزلہ. معتزلہ فرقہ جس کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے اعمال میں خود مستقل بالذات ہے. اپنے اعمال میں خود مستقل بالذات ہے، یعنی وہ خود سے کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خود سے کرتا ہے. اب تو شرک تھا، بالکل صریح شرک تھا، لیکن آپ دیکھیں کسی بھی مکتبہ فکر نے ان کو مشرک نہیں کہا، اور نہ ان کی تکفیر کی گئی، نہ ان کو مشرک کہا گیا. صرف گمراہ کہہ دیا گیا کہ یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن شرک کا فتویٰ نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ یہ نظریہ وہ عطائی طور پر مانتا تھا، یعنی انسان خود کے اعمال کا خالق ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے. انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، جبکہ یہ عقیدہ بالکل اللہ کی خلاقیت میں شریک تھا. لیکن علماء نے اس کو مشرک نہیں کہا، اس کی تکفیر نہیں کی. آج بھی کتابوں میں درج ہے. پوچھا گیا کیوں نہیں کی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نظریہ بھی، حالانکہ ذاتی صفت عطائی نہیں ہوتی، عطا نہیں کی جاتی، وہ تو اللہ کا خاصہ ہوتا ہے، وہ عطا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس نے بات غلط کی، لیکن جب اس پر عطا کا لفظ بولا تو علماء نے شرک کا فتویٰ اس پر نہیں دیا. حالانکہ یہ بات خدا کے لیے تھی، یہ بات بولیے خدا کے لیے تھی کہ اللہ خالق ہے ہر شے کا. اس نے کہا جی انسان خالق ہے اپنے اعمال کا، تو اللہ کی صفت خلاقیت کے اندر اس نے شریک کیا، اور یہ فعل خدا کا تھا جو بندوں کے لیے مانا اور اس کو ممکن مانا. چاہیے تھا کہ شرک کا فتویٰ دے دیا جاتا، لیکن ان کو چھوڑ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں بھی یہ طاقت اللہ نے انہیں عطا کی ہے. کیا کی ہے؟ عطا کی، اور ذاتی طور پر عطا کی ہے. جبکہ فاسد نظریہ تھا. صرف شرک اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس میں عطائی کی قید لگا دی گئی، جبکہ اہل سنت اور تمام عوام اہل سنت، انبیاء اور اولیاء، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ کے لیے اس صفت کو عطائی نہیں بلکہ اس کو بھی غیر مستقل اور حادث مانتا ہے. تو اتنے واضح عقیدے کے بعد بھی شرک کا فتویٰ کیسے آ سکتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو صرف لفظوں سے شرک کا اشتراک. اور ایک آسان مثال اس کی جو میں قرآن میں دیا کرتا ہوں، قرآن سے وہ بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لفظ آپ اللہ کو بھی داتا کہیں. میں نے کہا جی خدا کو تو داتا کہنا جائز ہی نہیں ہے. پہلے آپ اپنی توحید کے قبلے درست کیجئے، اور آپ پہلے توحید سیکھیے کہ اللہ کے لیے کون سا لفظ جائز ہے، کون سا لفظ جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے لیے داتا کا لفظ جائز نہیں، اللہ کے لیے سخی کا لفظ جائز نہیں. یہ علماء نے لکھا ہے. دیکھیے اس کے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں، بات چل پڑی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سارے بھلے اور اچھے نام اللہ کے ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا جائے. تو اب اللہ کو جن ناموں سے پکارا جائے گا تو وہ آپ اپنی فیکٹری میں نہیں بنائیں، وہ اللہ جو کہے گا انہی سے آپ پکاریں گے. آپ کہیں گے نہیں میرا دل چاہتا ہے آج میں یہ کہوں، ایسا نہیں ہوگا. شاید جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی جہالت سے کوئی ایسا لفظ بول دیں جو آپ کے نزدیک تعظیم ہو، دوسرے کے نزدیک وہ عیب ہو. تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو متعین کیا. بڑی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے کون سا لفظ اس کو یاد کرنے کے لیے پکارا جائے. فرمایا پہلا تو وہ جو اللہ نے خود کلام میں اپنے لیے استعمال کیا ہے. دوسرا وہ جو رسول اللہ نے اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا ہے. اللہ عزا و جلہ، تبارک و تعالی، تعالی، تبارک و تعالی، یہ کلمات کہے جائیں گے. اور یعنی پہلے تو صاف اور آسان بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو کلمات بطور اسم کے اپنے لیے استعمال فرمائے وہ، اور جو رسول اللہ نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے جن ناموں سے اللہ کو پکارا وہ 99 سارے وہ نام، اور جن سے حضور نے پکارا وہ نام. اور دوسرا یہ کہ وہ نام عربی کا تو نہ ہو، وہ نام عربی کا تو نہ ہو، وہ نام قرآن میں تو نہ آیا ہو، ورنہ قرآن میں آیا تو پہلے نمبر پہ آ جاتا. دوسرے نمبر سے مراد وہ ہے کہ نہ وہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو. لیکن علماء کے اس بات پر اجماع ہے 1400 سال سے کہ اگر ائمہ لغات جو لغت ڈکشنری مرتب کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ لفظ خدا اللہ کے لیے خاص ہو جائے تو وہ اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے. جیسے لفظ خدا یہ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، لیکن ائمہ لغت نے اور ائمہ لغات نے اس کو باقاعدہ علم بنا دیا اللہ کے لیے، نام بنا دیا اللہ کے لیے. تو لہذا خدا کہنا تو جائز ہے، لیکن وہ نام
یہ جو قرآن و سنت میں بھی نہیں ہے اور لغت کے اندر اس کو اللہ کے لیے خاص نہیں کیا گیا، ان ناموں سے خدا کو پکارنا جائز نہیں، جیسے داتا، سخی، سائیں، ان ناموں کو پکارنے کو علماء نے منع کیا ہے۔ سخی کے مقابلے پر جواد کہا جائے۔ کیا کہا جائے جی؟ اس لیے لفظ حاضر ناظر پر بھی علماء نے ٹوک لگائی ہے کہ لفظ حاضر ناظر نہ قرآن میں اللہ کے لیے آیا، نہ اللہ کے اسماء باری تعالیٰ کے اندر حاضر ناظر کا لفظ آیا ہے، اور نہ لغت کے اندر اس کو خدا کے لیے رکھا گیا ہے۔ علامہ شامی نے اس پر پوری بحث کی ہے کہ حاضر ناظر کہنے سے کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جی کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ لفظ خدا کے لیے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس میں ایک معنی جسمانیت کا پایا جاتا ہے، لیکن لفظ خدا بر صغیر کے اندر ہمارے تمام ائمہ، جو تمام مکاتب فکر کے ائمہ ہیں، انہوں نے اس کو باعتبار لغت کے جائز رکھا اور کہا کہ لفظ خدا اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے صفاتی ناموں کے اندر، لیکن داتا نہیں بولا جا سکتا۔ تو پہلے جا کر آپ اپنی توحید کو درست کیجئے کہ داتا کا لفظ تو کسی ولی کے لیے بولا جا سکتا ہے، خدا کے لیے۔ خدا کو اگر داتا بولنا ہے تو خدا کو داتا نہ کہو، جواد کہو۔ کیا کہو بولو؟ جواد۔ خدا کو جواد کہا جائے گا، داتا نہیں کہا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ رہے، سخی کے لفظ سے علماء نے منع کیا کہ اس کے اندر سکم پایا جاتا ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ داتا کے لفظ سے منع کیا گیا کیونکہ اس پر لغت کے اعتبار سے بھی اجماع نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لیے بولا جائے، مخلوق کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو لہذا لفظ داتا، لفظ سخی، لفظ سائیں، ان ناموں سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے ہمارے متکلمین و علماء نے منع کیا ہے۔ ہاں فرمایا ان ناموں سے یاد کیا جائے جو قرآن و سنت کے اندر آئے ہیں، یہ لغت پر جس پر اجماع ہوا ہے، مختصر یہ۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کو بھی داتا کہیں اور شیخ علی حجویری کو بھی داتا کہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ٹی وی پر آتے ہیں اور اپنے آپ کو داتا علی حجویری کے سلسلے کا کہتے ہیں، لیکن جب ان کو نام لینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں شیخ علی حجویری۔ تو میں نے کہا جی آپ نے یہ شیخ علی حجویری کہا، معروف نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ بہت سے ویور ہوتے ہیں نا، آپ تو ٹی وی پر خطاب کر رہے ہیں، اور ٹی وی پر تو بندے کو ہر ایک کی ذہنیت کا خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کی ذہنیت کا۔ اس سے تو صرف آپ کے مکتب فکر کے لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے داتا کا لفظ کیوں نہیں لگایا، اور دوسرا بول رہا ہوگا پتہ نہیں یہ شیخ علی حجویری کون ہے، کیونکہ یہ نام تو داتا صاحب کا اتنا مشہور نہیں ہے، شیخ علی حجویری اتنا مشہور نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے جی میں نے داتا اس لیے نہیں کہا کہ یہ میں اللہ کے لیے بولتا ہوں۔ میں نے کہا ابھی نیچے سلائڈ چل رہی تھی، آپ کا نام مولانا کے ساتھ لکھا گیا تھا، یہ بھی تو قرآن اللہ کے لیے بولتا ہے، بولیے نا۔ علام الغیوب، یہ علامہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو یہ تو آپ کے نام کے لگا گیا۔ صرف داتا پر آپ کو چڑھ رہے، یہ علامہ اور مولانا پر نہیں ہے۔ کاش مولانا آپ اعتدال پر ہوتے، اپنے آپ کو مولانا کہلانے کو بھی آپ شرک کہتے اور علامہ کہلانے کو بھی شرک کہتے، پھر اگر آپ داتا کی طرف منہ چڑھاتے تو بات کو سمجھ میں آتی۔ لیکن آپ کا یہ تعصب ہے، اپنا قبلہ درست کریں، تحقیق سے بات کریں۔ آپ اہل علم ہیں، اپنے آپ کو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، تو داتا کہنا کیوں منع؟ اس لیے کہ صرف اللہ کے لیے کہا گیا، تو مولانا بھی تو اللہ کے لیے کہا گیا ہے، علامہ بھی تو اللہ کے لیے کہا گیا ہے، غیرت اور غیور بھی تو اللہ کے لیے کہا گیا ہے، مومن و حفیظ بھی تو اللہ کے لیے کہا گیا ہے، کریم و علیم بھی تو اللہ کے لیے کہا گیا ہے، رؤوف و رحیم بھی تو اللہ کے لیے کہا گیا ہے، اور یہی خدا نے اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو تم کیا اللہ سے زیادہ اللہ کے دین کے آداب بتاؤ گے؟ یعنی اللہ خود کو بھی رؤوف کہے اور بندوں کو بھی رؤوف کہے؟ یہ کہ نہیں، ہم تو جو نام سے اللہ کو پکارے نا، اس نام سے بندوں کو نہیں پکارتے۔ تو میں نے کہا تم اتنے بڑے توحیدی نہیں بنو، جتنی توحید خدا سکھائے اتنی توحید مانو، جتنی توحید خدا سکھائے اتنی توحید مانو، کہ اگر تمہارے نزدیک یہ شرک ہے تو پھر تو تمہارا فتویٰ خدا پر بھی جائے گا، اس لیے کہ جس نام سے خدا کو یاد کیا جائے اس نام سے بندے کو یاد کرنا شرک ہے۔ تو رؤوف اور رحیم یہ تو خدا ہی کے نام ہے، اور خدا خود اس کو مصطفیٰ کے لیے استعمال فرماتا ہے، تو معاذ اللہ یہ نظریہ کہاں تک جائے گا؟ تو میرے دوست میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، میں صرف ایک تحقیق کی بات کر رہا ہوں، اور میں تجھے دستک دے رہا ہوں کہ اپنے نظریے کا تھوڑا یہ جو دھوس اور غصہ ہے اس کو ہٹا کر نیوٹرل انداز میں آ کر دلائل کی طرف سوچیں کہ جو کہہ رہے ہو اس کا مطلب کتنا برا نکل رہا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ان ظالموں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے اللہ کی قدر تھی۔ تو یہ اس وقت کہا گیا ہے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں،
جیسے اللہ کی قدر تھی. تو یہ شرک کے لفظ کو میں نے واضح کیا کہ جناب ذات کے اعتبار سے ہے اور معنی کے اعتبار سے. ایک بات